راجہ حق نواز صاحب اور سلیم ہارون صاحب جو یاسین صاحب کے بہت پرانے دوست ہیں، رفیق ڈار صاحب اور متین صاحب یہاں پر ہیں، ساگر صاحب، ارشاد صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ اس وقت صفی صاحب سینئر حریت کے یہاں پہ رہنما ہیں، جتنے بھی حمید لون صاحب یہاں پر ہیں اور بھی جتنے بھی یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ آئے ہیں یاسین صاحب کے لیے. اور میں سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جتنے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت یاسین صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے. خاص طور پہ جو راجہ حق نواز صاحب اور سلیم ہارون صاحب پچھلے 3 دنوں سے جو بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح پوری دنیا کے اندر یاسین صاحب کے لیے بھوک ہڑتالیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام علامتی بھوک ہڑتالیں نہیں ہیں. یہ انہوں نے جو اناؤنس کر لیا ہے کہ انہوں نے بھوک ہڑتال ٹل ڈیتھ کرنی ہے. تو یاسین صاحب اس طرح کے لیڈر نہیں ہے کہ کیمپ لگایا اور 60 ڈرپ لگا دی اور پھر مہینوں وہ ڈرپ کے بغیر بھوک ہڑتال پہ جاتے ہیں. اور اس وقت وہ ہندوستان کے تہار کے ڈیتھ سیل کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ جو پچھلے بھی کیسز کے اندر ہوا ہے، جو 25 کو ان کے خلاف فیصلہ آیا جس میں نہ ان کی کوئی ایڈمیشن تھی نہ کوئی سبمیشن تھی اور ان کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہی بلیڈڈ گلٹی. اور اس کے بعد اب پرانے 35 ایئرز اولڈ پرانے ڈیکیڈ اولڈ جو فیک کیسز ہیں یاسین صاحب کے خلاف وہ کھول دیے گئے ہیں، ٹاڈا کے کیسز. اور یہ جتنے بھی کیسز یاسین صاحب پہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ مین ٹارگٹ اس وقت یاسین صاحب ہیں ہندوستان کی اسٹیٹ، ان کی اسٹیٹ مشینری، ان کی حکومت، ان کی انٹیلیجنس، کیونکہ وہ ان کی ول کو توڑ نہیں سک رہے ہیں اور قید تنہائی میں ان کو رکھا ہوا ہے اور اوپن ٹوائلٹ ہے ان کے اوپر. 2 سال پہلے کی بھی بات آئی تھی کہ NIA کی انٹروگیشن میں ان کو فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا تھا، مینٹل ٹارچر بھی ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مگر ان کی جو ڈٹرمنیشن ہے اس کو وہ توڑ نہیں سکے. اور اس وقت ان کی ایک بیسک ڈیمانڈ ہے، کوئی بھی دنیا کی کوئی جتنی بھی خوفناک اسٹیٹ ہو، دہشت گردی کر رہی ہو، لوگوں پہ ظلم کر رہی ہو، مگر اس کے بھی لوازمات ہوتے ہیں، کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، آپ کو پیش کیا جاتا ہے فزیکلی، آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ ڈیفینس میں اپنے کیا بولتے ہیں، یا آپ کا کوئی وکیل ہوتا ہے یا آپ کو خود فزیکلی پریزنٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک اور جو کیس ہے جس کے اندر انہوں نے ڈیمانڈ کیا ٹاڈا کے کیس کے اندر کہ ان کو فزیکلی پریزنٹ کیا جائے کراس ایگزامینیشن کے لیے. اینڈ ہی از ناٹ جسٹ دا پائنیئر جو آرم اسٹرگل کے تھے، بلکہ یہ پائنیئر ہیں پیسفل ریزسٹنس موومنٹ کے بھی مقبوضہ کشمیر میں. کیونکہ اس زمانے میں جو ان کی ول آئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں غالباً 20,000 آرم اسٹرگل میں لوگ تھے. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ 1994 کے اندر جو انہوں نے پرامن تحریک پر آئے، اس کے اندر امریکن گورنمنٹ انوالو ہے، اس میں برٹش گورنمنٹ انوالو ہے، اس میں ہندوستان کی اسٹیٹ نے ان کو کتنی دفعہ کلدیپ نیر اور بھی بڑے لوگوں کے نام ہے اس ول کے اندر کہ ان کو ود ان جیل انکارسریشن انہوں نے ان کو کہا کہ آپ پیسفل پرامن پاتھ، سیاسی جو پاتھ ہے اس کو اپلائی کریں گے تو پھر ہم آپ کا یہ جو مسئلہ ہے کشمیریوں کا پرامن طریقے سے آپ لوگوں کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے گا. گارنٹرز تھے اس کے اندر. اس وقت یہ المیہ ہے کہ دنیا بالکل ہی سو گئی ہے. ایک وہ آدمی جو اس وقت ایک آئیکن ہے نہ صرف ریزسٹنس کا بلکہ پرامن تحریک کا، حق خود ارادیت کا، آزادی کا، اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس وقت آرم اسٹرگل کو نہ چھوڑتے تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ آرم اسٹرگل میں ہوتے. اس وقت ہمارے پاس آئی تھنک 50 لوگ ہوں گے آرم اسٹرگل کے اندر. وہ بھی رائٹ ہے کشمیریوں کا کہ وہ آرمز اٹھائیں، مگر انہوں نے نارمز کو اس وقت ان کو اون کیا کہ ہاں میں ایک اپنا جو پاتھ ہے پرامن جو ہے میں اس کو اب لیڈ کروں گا. اور ابھی تک وہ اس کے لیے اس وقت بھوک ہڑتال ٹل ڈیتھ وہ جا رہے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کی جان جو چلی گئی اس طرح، وہ شہید ہو گئے، انکارسریشن جو ان کا جوڈیشل ٹیررزم اور جوڈیشل مرڈر کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری قوم جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، نہ ان کے پاس ویپنز ہیں، نہ ان کو پولیٹیکل سٹرگل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور جو چیمپئن ہے وہاں پہ جو فیس ہے کشمیر کی پرامن تحریک کا، اس کو ایلیمینیٹ اس طرح کیا جا رہا ہے، دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اور ان کو قید تنہائی میں رکھا جی، تو لوگ وہاں پہ سوسائڈ بامبرز بنیں گے.
وہاں پہ وہ خون ریزی ہوگی, وہ ایکسپلوژنز ہوں گی لوگوں کے, کیونکہ ان کے پاس کچھ ویپن بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, ان کو اسپیس ہی نہیں دی جا رہی. اور ان کی لیڈرشپ جب ایلیمنیٹ ہوتی ہے تو آپ بھول جائیں کہ پورے خطے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی امن کا خواب بھی کوئی نہیں سوچ سکے گا. تو یہ میں اس وقت اپیل کر رہی ہوں یونائٹڈ نیشنز کو, پرماننٹ 5 کنٹریز کو جو انٹرنیشنل گارنٹرز تھے, کہ پرامن تحریک کو آن کیا جائے گا اور کشمیریوں کی آواز سنی جائے گی. آج وہ جو نہیں دیکھ رہے, اتنا بڑا یہاں پہ لاوا پھٹنے والا ہے جو کہ وہ ود ان مومنٹس ہو سکتا ہے اگر یاسین صاحب کی جان چلے گی.